الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه یہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی میہ برساتا ہے، اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ اسے کس سرزمین پر موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہی ہے جاننے والا اور خبردار۔ یہ آیت کریمہ، اس میں 5 چیزوں کا بیان ہے۔ ایک، قیامت کا علم، دوسرا بارش کا علم، تیسرا رحموں کے اندر کیا ہے، رحم اس کا علم، چوتھا کل کیا ہونے والا ہے اس کا علم، پانچویں چیز موت کس بندے کو کہاں آئے گی اس کا علم۔ یہ 5 چیزیں ان کے متعلق فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے پاس ہیں، یعنی ان کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ قیامت کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک دفعہ سیدنا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبرائیل آیا، جبرائیل فرشتے، اس نے حضور سے پوچھا متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا مل مسئول بأعلم من السائل، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ قیامت کے بارے میں مسئول یعنی مجھ سے پوچھا گیا، جس سے پوچھا جائے اس کو مسئول کہتے ہیں، جو پوچھنے والا اس کو سائل کہتے ہیں۔ مل مسئول عنہا بأعلم،
یہ مسئول ہے نا، یہ زیادہ جاننے والا نہیں ہے من السائل، یعنی جس طرح تجھے پتہ کوئی نہیں، اسی طرح مجھے بھی پتہ۔ قیامت کا علم صرف کون جانتا ہے؟ اشرات اس کی بتائی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اشرات الساعہ یعنی قیامت کی نشانیاں۔ وہ کچھ نشانیاں چھوٹی ہیں، کچھ بڑی ہیں، وہ حضور نے بتائی ہیں، نشانیاں بتائی ہیں، لیکن قیامت کب آئے گی یہ کسی کو پتہ نہیں۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس، جتنا قدر وہ بتاتا ہے وہی پتہ چلتا ہے انبیاء کو، اور جہاں وہ نہیں بتاتا تو پھر انبیاء کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ بتانے پہ آئے، نہ بتانے پہ آئے تو 3 میل کے فاصلے پہ کنویں میں یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف پڑا ہے، رو رہے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ بتانے پہ آئے تو 40 سال کے بعد سینکڑوں میل کے فاصلے سے یوسف کا کرتا چلتا ہے، اور ادھر بیٹھ کے نبی کہتے ہیں آج مجھے لگتا ہے میرا یوسف مجھے ملنے والا ہے۔ بتانے پہ آئے تو اتنی دور سے بتا دیتا ہے، اور نہ بتانے سے پہ آئے تو اتنا قریب سے بھی بتاتا۔ صرف اتنا ہی پتہ ہوتا ہے انبیاء کو جتنا بتایا جاتا ہے۔ تو اشرات وغیرہ کے بارے میں بتایا گیا کہ نشانیاں کیا کیا ہیں قیامت کی، وہ پتہ ہے، اور جو علم فکس متعین ڈیٹ وقت نہیں بتایا گیا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں۔ علم غیب کس نمی داند بجز پروردگار، علم غیب کوئی بھی نہیں جانتا بجز پروردگار اللہ رب العزت کے سوا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ کتنا قدر بتا دیا جاتا، حضور آگے بتا دیا۔ مصطفیٰ ہم نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ کہ جبرائیل بتائے تو حضور بولتے ہیں، اور اگر جبرائیل نہ بتائے تو حضور کو بھی پتہ، اور جبرائیل بھی تب بولتا ہے جب اسے بلانے والا بلاتا ہے۔ غالباً صحیح میرے ذہن میں واقعہ فکس نہیں آ رہا، لیکن میں اس کا کچھ خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں جتنا میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ خواب آیا کسی کو، اب یہ کس کی بات ہے یہ مجھے یاد نہیں آ رہا، تو اس میں اسرائیل نظر آیا، اس سے پوچھنے والے نے کہ قیامت کب آئے گی؟ اس نے یوں اشارہ کیا، غالباً یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بات ہے، یا میرے ذہن میں آ رہا ہے حضرت امام ابو حنیفہ کی ہے، بہرحال تو اس نے یوں کیا۔ اب اس سے مراد ہو سکتا ہے 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال، 5 صدیاں، صرف 5 انگلیاں ہیں بس۔ ہاں کسی بندے کو خواب آیا، اور حضرت امام ابو حنیفہ سے پھر وہ تعبیر پوچھنے آیا، تو امام صاحب نے فرمایا نہ 5 دن، نہ 5 ہفتے، نہ 5 مہینے، کسی کی بات نہیں، یہ وہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہیں وہ 5 چیزیں، قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کا علم کب آئے گی اللہ جانتا۔
پیشن گوئیاں کرتے ہیں، امکان ہے کہ بارش آلات کے ذریعے، ما تحت الاسباب، اسباب نہ ہو تو کوئی پتہ نہیں لوگوں کو، اگر کوئی جان بھی لیتے ہیں تو یہ اسباب کے تحت جانتے ہیں، اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی جانتا ہے۔ تو اگر مخلوق جان لے کہ بارش کب ہوگی تو اسے یہ نہیں کہیں گے کہ آیت کے خلاف ہو گیا، آیت کے خلاف نہیں ہوا، آیت میں جس اللہ کے علم کا ذکر ہے اس کا علم تو ما فوق الاسباب، اسباب سے ورے ورے، اسباب سے دور، اسباب سے ہٹ کر، اسباب کے بغیر وہ جانتا۔ اور مخلوق کا علم اسباب کے تحت ہے، اسباب سائنسی آلات علم نہ ہو تو نہیں پتہ چلتا۔ جن کے پاس اسباب ہیں وہ کچھ پیشن گوئیاں دیتے ہیں، پھر وہ بھی ادھوری پیشن گوئی۔ جب بارش کا علم سے مراد یہ ہے کہ بارش کب آنی ہے، صرف اتنا علم ہے۔ بارش کا علم پورا یہ ہے بارش کب آنی ہے، کس علاقے پہ آنی ہے، کس بادل سے ٹپکنی ہے، اس سے کتنے قطرے گریں گے، کون سا قطرہ زمین کے کس جگہ پہ گرے گا، کس قطرے سے کیا اگے گا، اس کو کون کھائے گا، وہ کہاں پورا آگے سے چلاتے جائیں، اس سلسلے کو بڑھاتے جائیں، یہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہ کلی علم جو ہے یہ صرف اللہ کا، یہاں اگر جانی جاتی ہے تو ایک جزئی جانی جاتی ہے، اور وہ بھی امکان کے درجے میں، اور وہ بھی اسباب کے ساتھ، اللہ کا علم۔ تیسری چیز وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحموں میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، حاملہ نے جو اٹھایا ہوا ہے اندر کیا ہے، اللہ جانتا۔ یہ بھی آلات کے ذریعے جانا جاتا ہے، یہ بھی ما تحت الاسباب، اور وہ بھی ادھورا، بعض اوقات غلط بھی نکلتا ہے۔ تو اگر کوئی بتا دے کہ پیٹ میں بچہ یا بچی تو یہ اللہ کے علم کے خلاف نہیں، اللہ کا علم اسباب کے بغیر تھا، یہ تم نے اسباب کے ذریعے جانا۔ اللہ کا علم پورا ہے، تم نے ادھورا جانا۔ اللہ کا علم قطعی اور یقینی ہے، اس میں شک نہیں ہو سکتا، تمہارے بتائے ہوئے میں غلطی ہو سکتی، تو اس کو اللہ سے کوئی نسبت نہیں۔ ادھورا علم ہے، بچہ ہوگی یا بچی، بس اتنا ہی بتانا تھا۔ ما فی الارحام سے مراد یہ ہے یہ جو اندر ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، پھر سعید ہے یا شقی ہے، خوشبخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، عمر کتنی ہوگی، عمر کا ایک ایک سانس کہاں گزرے گا، نافرمان بنے گا یا فرما بردار بنے گا، کہاں سے کھائے گا، کس سے شادی ہوگی، اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، پورا ایک ایک ذرے کا کلی علم، اسے کہتے ہیں ما فی الارحام۔ ہم نے کتنا جانا مشینوں کے ذریعے، ایک جزء بھی اسے ہم نہیں کہہ سکتے، صحرا کے مقابلے میں وہ ریت کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ چوتھی چیز ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، کل کیا کرے گا۔ اللہ اللہ، مشرکین مکہ یہود کے پڑھانے پہ چند سوال لے کے آئے تھے، ذوالقرنین کون ہے، اصحاب کہف کون ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، حضور نے فرمایا میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، وہی 18 دن بند ہو گئی، کل کا پتہ حضور کو بھی نہیں کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، خود یہ سوچ کے بتا رہے ہیں کہ میں بتا دوں گا، ذہن میں یہی تھا کہ اللہ کی وحی آ جائے گی میں بتا دوں گا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کل تو وحی نہیں آئے گی، پرسوں بھی نہیں آئے گا، 18 دن نہیں آئے گی، تو کل کیا ہونے والا ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے، یہ صرف کون جانتا ہے، بس یعلم ما فی الارحام ما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ وہ سورۃ کہف میں ہے لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ اللہ نے پھر حضور کو وہ بعد میں جب وحی آئی تو فرمایا اے میرے نبی ہرگز نہ کہیے کسی چیز کے متعلق کہ انی فاعل، کہ میں اسے کروں گا غدن کل، اگر کہنا بھی ہے تو الا ان یشاء اللہ، انشاء اللہ کہیے کہ اللہ کی اگر چاہت ہوئی تو کر سکوں گا، ورنہ میں بھی اپنی مرضی سے کر۔
اللہ کو پتہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں، اور یہاں پہ دعوے دار کھڑے ہیں، دھکے کھانے والے، لوگوں کو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر اگلی زندگی بتانے والے، تیری شادی ہوگی کہ نہیں، کب ہوگی، کس کے ساتھ ہوگی، ایک ہوگی، دو ہوگی، بچے ہوں گے نہیں ہوں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی خبر نہیں، اور یہاں ملنگ بیٹھ کے کل کی خبریں بتا رہے ہیں۔ اور حیرانگی تب ہوتی ہے جب پڑھی لکھی عوام ان کے پاس گئی بیٹھی ہے، بڑے بڑے اپ ٹو ڈیٹ قسم کے لوگ ان پہ یقین کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چوتھی چیز، پانچویں چیز، ما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس یہ بھی نہیں جانتا کہ مرے گا کہاں، موت کس جگہ پہ آئے گی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ موت کس جگہ پہ آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے مشہور پیغمبر گزرے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت جنات پر بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، تخت اللہ نے دے رکھا تھا، پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ سلیمان علیہ السلام۔ ایک دن ان کی مجلس میں آیا اسرائیل، اور وہ ایک بندہ بیٹھا تھا ان کی مجلس میں، سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں، تو جبرائیل اسرائیل فرشتہ اسے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، ایسے اس بندہ کسی کو گھور کے دیکھتا ہے نا۔ خیر وہ تو چلا گیا، وہ ڈر گیا بندہ، اس نے پوچھا حضرت یہ کون تھا؟ کہ اسرائیل تھا، تو یہ مجھے بڑا گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ وہ کانپنے شروع ہو گیا، یعنی اسے یہ ڈر لگا کہ میری تو موت کا وقت آ گیا ہے، تو میرے اتنے نظر یعنی کہ اس نے رکھ لی ہے، تو مطلب ہے کہ میرا نمبر ہے۔ تو وہ حضرت جی کو کہنے لگا، حضرت جی ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے اڑا کے کسی دور دراز کے علاقے، ہند کے علاقے میں ڈال دے۔ حضرت نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے لیے تو اللہ نے ہمارے ہر چیز تابع کر رکھی ہے۔ ہوا کو حکم دیا، ہوا حاضر ہو۔ ہوا طوفان کی شکل میں دربار میں حاضر ہو، فرمایا یہ بندہ اسے اڑا کے لے جاؤ فلانے علاقے میں پہنچا دو۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم کیا، اللہ کی قدرت، ہوا نے اس کو اپنے دوش پہ سوار کیا اور اسے ہند کے علاقے میں لا ڈالا، یعنی دور دراز پہنچا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تھوڑی دیر بعد پھر اسرائیل آیا، آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہ اللہ اکبر کبیرہ، وہ اس کی روح قبض کر کے آیا ہوں، اس کی روح قبض کر کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ تو ڈر رہا تھا تیرے سے، اور اس لیے اس نے کہا کہ مجھے دور ڈالو، تو ہم نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اسے وہاں اڑا کے پہنچا دیا۔ تو لیکن وہ گھبرا رہا تھا کہ مجھے اسرائیل گھور رہا ہے۔ تو کیوں گھور رہا تھا اسے؟ اسرائیل نے کہا حضرت جی اصل میں بات یہ تھی کہ مجھے اللہ نے جو لکھت میں بتایا تھا، حکم دیا تھا نا کہ اس کی موت کی جگہ ہند ہے، ہندوستان کا علاقہ ہے، اور میں آیا تھا اسی کی تاڑ میں کہ یہ کہاں ہے، اور یہ تو تھا آپ کے دربار میں، اور رہ گئے تھے تھوڑے چند ایک منٹ، ٹائم پورا ہونے سے چند لمحے رہ گئے تھے، اور میں سوچ رہا تھا ہزاروں میل کا فاصلہ، یہ ادھر بیٹھا ہے، اللہ نے مجھے فرمایا اس کو وہاں ملے گا، وہاں اس کی روح قبض کرنی ہے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا گھور گھور کے، حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن خیر میں چلا گیا، اور جو وقت مقرر پورا ہوا اور میں وہاں پہنچا، جہاں اللہ نے مجھے بتایا تھا میں نے اس کو وہیں پایا، جہاں اللہ نے مجھے بتایا تھا میں نے اس کو وہیں پایا۔ تو جب موت جہاں پہ آنی ہو نا، تو پھر وہاں کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا ہے، بندہ وہاں پہنچتا ہے، یا سفر کے ذریعے، یا کسی اور کام کے لیے گیا، یہ اپنی طرف سے جا رہا ہوتا ہے میں کام کر کے آ رہا ہوں۔
حالانکہ وہ اسے نہیں پتہ ہوتا میں کام کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں اپنی موت کی جگہ پہ جا رہا ہوں، جہاں میں نے مرنا ہے میں وہاں پہنچوں گا تو مجھے موت آئے گی۔ کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، صرف اللہ ہی جانتے۔ ان اللہ علیم خبیر، کیونکہ اللہ ہی ہے جاننے والا، خبردار۔ اللہ، تو یہ عقیدہ بنائیے، ذہن میں رکھیے، کبھی بھی اس عقیدے میں اگر یہ شک آ گیا نا کہ اللہ کے سوا بھی کسی کو پتہ چل جاتا ہے، یقین مانیے بندہ مشرک ہو جائے گا، شرک کا ارتکاب ہو جائے گا، کیونکہ یہ صفت وہ ہے جس کا اللہ نے بڑے مان سے ذکر کیا ہے قرآن میں بار بار۔ عالم الغیب والشہادہ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، غیب کی خبریں جاننے والا اللہ، الذی لا الہ الا هو، ایک اللہ ہے کہ جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔